الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں پرسہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام ظاہر فیملی سے کہ جن کے اپنے پیارے اس سیلاب کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان ہے جس کا اندازہ اس وقت ہم کر ہی نہیں سکتے صاحب۔ یعنی صورتحال یہ ہے صاحب کہ 3 کروڑ یا 5 کروڑ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ افیکٹڈ ہو چکا ہے، بلوچستان مکمل طور پہ افیکٹڈ ہو چکا ہے، KPK افیکٹڈ ہو چکا ہے، سندھ افیکٹڈ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی عام سی بات ہے کہ آپ سوچئے کہ لوگوں کی بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مکمل طور پہ مٹ گئی ہیں، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، لوگوں کی املاک ختم ہو گئی، لوگوں کے جانور مر گئے، ایون لوگوں کی لاشیں پانی کے اندر پڑ گئی، مٹی کے اندر دبی ہوئی۔ پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ نقصان کتنا ہے۔ یہ تو خدا نہ خواستہ آگے جا کر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا ہے اور کتنا بڑا انسانی المیہ اس پاکستان کے اندر جنم لے چکا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج 75 برس پاکستان کو بنے ہو گئے صاحب، 75 برس ہو گئے، اور تکلیف ہوتی، یعنی کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل پھٹتا ہے صاحب یہ کہتے ہوئے کہ ہم آزاد ہیں۔ ارے کہے کہ آزاد ہے صاحب؟ 14 اگست ہم نے بھی منائی، آزادی کا جشن منایا، 75ویں سالگرہ منائی، اور اچھل کے کود کے ہم نے جو ہے آزادی کے نعرے لگائے۔ بے شک ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا کی، لیکن ہم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم ترین نعمت کی کتنی بے خنی کی ہے، ہم نے اس کی کتنی بے توقیری کی ہے، ہم نے اس کی کتنی بے عزتی کی ہے، ہم نے اس کو کتنا فار گرانٹیڈ لیا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر ہم کوئی میکینزم بنا ہی نہیں سکے۔ یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہمارے پاس صحیح طور سے کام کرنے کو تیار ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں جس کی طرف ہم دیکھ سکیں۔ عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس واٹر ریزروائرز موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈیمز موجود نہیں ہیں۔ جو ڈیمز بنائے بلوچستان میں، اس میں اکثر و بیشتر ڈیمز جو ہیں وہ چھوٹے ڈیمز وہ بہہ گئے صاحب۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن ہے، وہاں پر رشوت ہے، ناقص مٹیریل ہے۔ سڑکوں کی صورتحال دیکھیے، ساری سڑکیں ادھڑ کے رہ گئی ہیں بارش کے اندر۔ عالم کیا ہے صاحب؟ 40 ٹکا جب آپ سوچئے ٹھیکے کے اندر رشوت دی جائے گی تو مٹیریل کیا خاک لگائیں گے؟ کچھ نہیں لگائیں گے۔ یعنی انسان کی جان سے کھیل کر حرام پیسے کو اپنے پیٹ میں ڈالنا، یہ پاکستان کے اندر لوگوں کا وتیرہ ہو چکا ہے۔ 75 برس میں ہم کوئی میکینزم، کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا سکے۔ میں کوئی مثال آپ کو عرض کروں نہیں دینا چاہتا کہ ہندوستان میں کیا اسٹرکچر ہے، وہاں سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے، میں بالکل مثال نہیں دینا چاہتا۔ میں صرف اس پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا تھا۔ اس اسلامی فلاحی ریاست کا پہلا تصور یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص حکمران وقت ہو یا جو سیٹ پر بیٹھے، اسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، اور ایسا میکینزم بنانا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی افتاد آ جائے تو اس سے قوم مل کے نبرد آزما ہو سکے۔ یہ بات طے ہے کہ قدرت کی طرف سے بہت سی افتاد ایسی آتی ہے جس سے انسان نہیں نمٹ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ زمینوں کو ہلاتا ہے اور آسمانوں کو بہاتا ہے تو یقیناً وہ اس کی قدرت ہے کہ انسان اس کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے صاحب کہ انسان اپنے حصے کا کام ضرور کر لے۔ 75 برسوں میں اس پاکستان کو بھمبوڑنے کے علاوہ، اس پاکستان کو کھانے کے علاوہ، اس پاکستان کی بوٹیاں نوچنے کے علاوہ، اس پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ پہنچانے کے علاوہ، اس پاکستان کے جسم سے خون کو پینے کے علاوہ، اس پاکستان کو جو ہے وہ اپنا باربیکیو بنا کے کھانے کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے صاحب؟ اس پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یعنی کتنی حکومتیں آئیں، کتنی حکومتیں چلی گئیں، آج تک ہم بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اٹامک پاور کہتے ہیں صاحب۔ بے شک ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، لیکن یہ کیسی اٹامک پاور کنٹری ہے صاحب؟ ہماری طاقت ایک طرف اور صورتحال ہماری بے بسی کی یہ ہو گئی ہے صاحب کہ ہمارے پاس ڈیمز نام کی چیز نہیں ہے، ہم پانی کو ریزرو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، ہماری بستیوں کی بستیاں تاراج ہو کر رہ گئی ہیں۔ یعنی 3 کروڑ یا 5 کروڑ لوگ اس وقت بے گھر ہو گئے۔ اس انسانی المیہ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لوگ قسم پرسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں درختوں کے اوپر لٹکے ہوئے، پتھروں کے اوپر کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پا رہا ہے۔
ساری کی ساری بستیاں یعنی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں. ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے بیچارے اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے. اور اسی تصویر کے پیچھے ایک اور رخ ہے کہ کچھ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. کہ آج ایک طرف تو یہ افتاد ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہے کوئی انفراسٹرکچر نہیں کھڑا کر سکے، ہم پاکستان کو مسائل سے نہیں بچا سکے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ لوگ 15 ہزار کے ٹینٹس بیچ رہے ہیں. وڈیروں اور جاگیرداروں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے، اپنی کاشت کو بچانے کے لیے سیلاب کا رخ بستیوں کی طرف موڑ رہے ہیں. یعنی انسانی جان ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے. جو جانوروں سے معاذ اللہ بدتر ہے، مجھے کہنے دیجئے، ان کے نزدیک ان کی زمینوں کی اہمیت ہے. یعنی آپ ذرا ان چہروں کو دیکھیے جو اس وقت ٹی وی پہ آ رہے ہیں. وہ بنیادی طور پہ اس طبقے سے جو حکومت کرتے ہیں، اس طبقے سے جو مقتدر حلقہ ہے، اس سے ایک سوال کر رہے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ تھا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا سوچیے، یہ پیغام بنیادی طور پہ ہمارے لیے ہے کہ آج اس وقت جتنی انسانی جانیں چلی گئی ہیں، جس کا ظاہر ہے اس وقت کوئی فگر کوئی بتا ہی نہیں سکتا، سب قیاس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ المیہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کی دکانیں تباہ ہو گئیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، ان کے جانور مر گئے. یہ انسانی المیہ کل بروز محشر گریبان پکڑ کے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ووٹ دے کے منتخب کر کے بھیجا تھا، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تمہارے پاس تو کئی مرتبہ حکومتیں آئیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ کرسی دی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کچھ نہیں کیا. لہٰذا خدا کا واسطہ میں گزارش کروں گا تمام سننے والوں سے، خاص طور پہ مقتدر حلقے سے، اپنے پاکستان کو بچائیں، اپنے پاکستان کو سنبھالیں. آج یہ افتاد آئی ہے، یہ افتاد انشاءاللہ گزر جائے گی، لیکن یہ بہت کچھ بتلا کر جائے گی، یہ بہت کچھ سمجھا کر جائے گی. آپ دیکھیے نا، اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا صاحب؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم قدرت کی پکڑ کے اندر آ گئے. مجھے کہنے دیجئے، جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم قدرت کی پکڑ میں آ گئے. ڈالرز آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یعنی ڈالر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اجیرن ہو گیا ہے. بچیاں اپنی عصمتیں بیچ رہی ہیں. عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کھانے پینے سے چلا گیا ہے. چاروں طرف سے افتاد ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو پاکستان کے خلاف کام کرنے والی طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہیں. اور آپ IMF کے جو ہے وہ سمجھ لیجیے آگے کاسائے گدائی لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری مدد ہو جائے اور ہمارا سلسلہ آگے بڑھ جائے. ایک طرف تو یہ افتاد ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ سیلاب آ چکا ہے. یعنی ہم اس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو گرا چکے ہیں کہ اب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمیں بین الاقوامی طاقتوں سے، بین الاقوامی کمیونٹی سے جو ہے ہاتھ پھیلا کے سوال کرنا پڑ رہا ہے. خدا کا واسطہ پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان اس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نہیں دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عظیم نعمت ہمیں دی ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ خدا نہ خواستہ خاکم بدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ چاروں طرف سے ہمیں اللہ کی ناراضگی نظر آ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کو پاکستانیوں کے اوپر مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ہم جو ہے وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم اس حد تک جو ہے وہ اپنا خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے. یعنی ہمارا AC چل رہا ہے، ہمارا کمرہ بہت اچھا ہے، ہماری گاڑی بہت اچھی ہے، ہمارا لائف اسٹائل چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو بچہ سیلاب کی نظر ہوا ہے کل بروز محشر وہ ہم سے سوال کرے گا. ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ جو چھچوری حرکتیں جو مطلب لوگ کر رہے ہیں سب TV میڈیا پہ کھڑے ہو کے کہ اپنی تصویریں بنوانا، اپنی ویڈیوز بنوانا کہ ہم یہاں گئے، ہم وہاں گئے، خدا کا واسطہ ان باتوں سے نکلیں ان باتوں سے، ان چھچوری حرکتوں سے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کیجئے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی تنابیں کھینچے گا تو یہ سارا اقتدار، یہ سب کچھ بڑھ جائے گا، سب ایک طرف ہو جائے گا. اللہ کی ناراضگی کو دعوت مت دیجئے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مقام دیا ہے تو اس وقت تمام تر تعصبات سے بالاتر ہو کے، تمام تر فرقواریت سے بالاتر ہو کے، تمام تر عصبیتوں سے بالاتر ہو کے، تمام تر سیاسی افیلیشن سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نکلیے. اس کے بعد پاکستان کے لیے نکلیے. اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ مجتمع کیجئے اور ذہن میں رکھیے کہ اس افتاد کا جو حل ہے وہ ظاہر ہے آگے ہوتے ہوتے ہوگا. اس کی جو تکالیف ہے یا اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں تک ہوں گے. یعنی ابھی تو یہ فگرز آئیں گی نا کہ کتنی بستیاں جو ہیں وہ اپنے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. ابھی تو یہ فگرز آئیں گی کہ کتنے کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے. ابھی تو یہ فگرز آئیں گی کہ کتنے کھیت تباہ ہو گئے. ابھی تو یہ فگرز آئیں گی کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے.
ابھی تو یہ فگرز آئیں گی کہ کتنے لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی، ابھی تو یہ فگرز آئیں گی کہ کتنے جانور مر گئے، ابھی تو یہ فگرز آئیں گی کہ کتنے لوگوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا اور ہجرتیں اختیار کر لی۔ اب یہ ساری فگرز آنا باقی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور عالمیت جنم لے گا جب ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات ہوگی، جب ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بات ہوگی۔ ابھی خدا نخواستہ اجناس کی کمی ہوگی، ابھی سبزیوں کی کمی ہوگی، ابھی پھلوں کی کمی ہوگی۔ مجھے کوئی صورتحال کوئی بہت اچھی پاکستان کی نظر نہیں آ رہی، خاکم بدین جو ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قدرت آہستہ آہستہ اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے۔ صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس صاحب، صرف ایک راستہ، ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے تو سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کیجیے، یعنی مجتمع ہو کے کوئی ایک دن باقاعدہ مخصوص کیجئے، بلکہ ایک دن کے حساب اب تو روز ہی مخصوص ہونا چاہیے، یعنی روز جو ہے یہ پوری قوم کو مجتمع ہو کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ ہمارا رب خدا نخواستہ اگر ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو راضی کر لیں، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے کہ اس نعمت عظمیٰ جو پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی ہم نے بہت بے خنی کی ہے۔ ایک بات پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں۔ دوسری بات، جو اپنے بھائیوں کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ان پہ جو افتاد ہے، جو قیامت صغریٰ ہے، ان کی مدد جیسے کر سکتے ہیں، جس طرح سے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ خدا کا واسطہ یہ نوٹ کمانا، یہ پیسے کمانا، مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ گرفت کر لے گا تو کوئی پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج وہ بہ گئے، کل خدا نخواستہ آپ بہ جائیں۔ وہ سوات میں جو ہوا ہے نا، دیکھیے نا، کروڑوں روپے کا ہوٹل تھا، سوچ سکتا تھا، تصور کر سکتے تھے کہ ہو جائے، لیکن ہو گیا، ہوٹل یکدم بہ کے چلا گیا۔ انسان کو کیا پتا کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ لوگوں کی مدد کیجئے، جو کر سکتے ہیں آپ، جس سطح پہ جا کے کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے۔ اور تیسری بات جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خدا کا واسطہ سوچیں۔ اس طرح کے ڈیزاسٹرز، اس طرح کے سیلاب، اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، کم از کم جو انسانی ایک تقاضا ہے اس کو تو پورا کیجئے صاحب، کہ اپنی احتیاط کے تحت جو میکینزم بننا چاہیے، جو انفراسٹرکچر بننا چاہیے، جو ڈیمز بننے چاہیے، جو واٹر ریزروائرز بننا چاہیے، وہ تمام تو کم از کم ہمیں بنانے چاہیے۔ اس طرف سوچئے، پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ یاد رکھیے گا، آخری جملہ عرض کرتا ہوں صاحب، یہ فوٹو سیکشنز یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو غریبوں کی، پریشان حالوں کی دعائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ان دعاؤں کو حاصل کیجئے، ان کے جذبات سے مت کھیلیے، ان کی بے بسی سے مت کھیلیے، ورنہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس افتاد کو پاکستان سے ٹال دے۔ پاکستان زندہ باد۔